اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے الحمدللہ اسکائی نیوز کی نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ تمام پاکستانیوں سمیت دنیا بھر میں موجود تمام دیکھنے والے لوگوں کو مبارک ہو۔ اسکائی نیوز کے ہیڈ آفس کا بھی آج ہی افتتاح کیا گیا ہے اور ساتھ ہی آج اسکائی نیوز کی نشریات کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسکائی نیوز کی نشریات کے آغاز سے قبل تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا میں لازمی سمجھوں گا، کیونکہ جس کام کا آغاز پاک کلام سے کیا جائے اس کام میں ہمیشہ برکت رہتی ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن مجید کے لیے ہمارے پاس ہمارے ہی اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ محمد عمران صاحب۔ حافظ صاحب، تلاوت قرآن مجید سے الحمدللہ باقاعدہ طور پر اسکائی نیوز کی نشریات کا آغاز کیا جائے گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ جی عمران صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد میں لازم سمجھوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دل منور ہوں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعت خان محمد عرفان صاحب۔ عرفان صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کریں تاکہ ہم اپنی اسکائی نیوز کی نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز کر سکیں۔ جی عرفان صاحب۔ یا نبی نا صلی علی محمد۔ کونین دے والی دا دربار بڑا سونا، سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔ او بیٹے آپ بھی مارا، میری گلی بھی ماری ہے، سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ طور پر اب اسکائی نیوز کی نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج اسکائی نیوز کی نشریات کے آغاز سے قبل اسکائی نیوز ہیڈ آفس کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاح میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات سمیت معزز شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسکائی نیوز ہیڈ آفس کا افتتاح ایم ڈی اسکائی نیوز ملک شاہین، سابقہ صوبائی وزیر و جنرل سیکرٹری استحکام پاکستان پارٹی
میاں خالد محمود، پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے صدر میاں وحید احمد، چودھری کیبل کے مالک چودھری محمد عتیق، صدر سینچری ٹاور لاہور چودھری محمد عرفان، نائب صدر استحکام پاکستان پارٹی لاہور میاں جنید، استحکام پاکستان پارٹی شادرہ کے رہنما علی رضا جٹ، چیئرمین تبسم ایجوکیشنل الائنس نذیر ڈھٹی، ڈائریکٹر دی ریڈر سکول سسٹم محمد لیاقت، عرب کارپیٹ کے مالک حافظ محمد اعجاز احمد، اسکائی نیوز لیگل ٹیم کے وکلاء ملک حمزہ کھوکر ایڈوکیٹ سمیت مختلف معزز شخصیات نے شرکت کی، کیک کاٹا اور دعائے خیر کی۔ اسکائی نیوز نہ صرف مظلوم کی آواز بنے گا بلکہ معاشرے میں موجود برائیوں کو اجاگر کر کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اسکائی نیوز ہیڈ آفس کے افتتاح کی تقریب میں سابقہ صوبائی وزیر و جنرل سیکرٹری استحکام پاکستان پارٹی میاں خالد محمود نے اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، ملاحظہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ملک شاہین صاحب جو ہیں اس کے ایم ڈی ہیں جو اسکائی نیوز کے، ان کو اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھا گرہنیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آج انہوں نے اسکائی نیوز کا افتتاح کروایا مجھ سے اور اس کی نشریات کا آغاز ہوا۔ اللہ پاک نے کامیاب کرے اور آپ حق اور سچ کی بات کرنے کی آپ اللہ کو توفیق دے۔ اسکائی نیوز پاکستان میں مثبت صحافت کا ایک نیا دور لے کر آئے گا، یہ کہنا تھا پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے صدر میاں وحید احمد کا۔ مزید تقریب کے اختتام کے موقع پر میاں وحید احمد نے کیا کہا، دیکھتے ہیں۔ ساتھ میری طرف سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، اور خاص طور پہ آج کل جو صحافت کا حال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ضرورت ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کا اس میں جو کردار ہونا چاہیے، جو صحافت کے لیے ایک عرصے سے ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے آج بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنے اسلاف کو، جو ہماری ایک صحافی بڑی تابناک ایک تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان میں مثبت صحافت کا جو ہے ایک رول بنتا ہے اس کو ادا کریں، اور پاکستان کے لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو سیاسی لوگوں کی ہیں، جو اداروں کی ہیں، جو صحافت کی ہے، جو جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی اس کے پلر ہیں ریاست کے، وہ اپنا اپنا رول ادا کریں، اور خاص طور پہ اس میں صحافت کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم رول ہے، کیونکہ آپ نے راستہ دکھانا ہے، اور اگر آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے نا صحیح سمت میں جائے گا۔ اسکائی نیوز ہمیشہ مظلوم لوگوں کی آواز اعلیٰ حکاموں تک پہنچائے گا اور ایک استحکام پذیر ادارہ بنے گا، یہ کہنا تھا نائب صدر لاہور استحکام پاکستان پارٹی میاں جنید کا۔ مزید کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سب سے پہلے شاہین صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، اور آج اس خوشی کے موقع پر اور اس چینل کی نشریات کے آغاز میں ہم یہ اس حوالے سے بہت پر امید ہیں کہ یہ چینل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری پارٹی کی طرح استحکام پذیر ہوگا، اور یہ اس اپنے علاقے کے لوگوں کی اور مظلوم لوگوں کی آواز، ہمیشہ حق کی آواز کو جو ہے وہ پھیلائے گا اور عدل کے ایوانوں تک پہنچائے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی شادرہ کے رہنما علی رضا جٹ صاحب۔ جٹ صاحب السلام علیکم، بتائیے گا اسکائی نیوز کی نشریات کا آج سے الحمدللہ باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اس موقع پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکائی نیوز اور اس کے آل ممبر جتنے بھی ہیں، خاص طور پر ان کے ایم ڈی ملک شاہین صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ممبر ہیں، ان سب کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی اچھا ڈیسیجن لیا اسکائی نیوز کے حوالے سے کہ ایک بلند اور مضبوط چینل بنایا جو سچ اور حق کی آواز ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی میں ان کو مبارکباد یہ بھی دینا چاہوں گا کہ انہوں نے پورے لگن سے جو اپنے علاقے کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، اور جو بھی حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ان تک عوام کی جو آواز ہے حق کی اور سچ کی وہ پہنچانے کا انہوں نے جو عزم لیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔